بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سہانا کہاں ہو تم؟ کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں، کل منہ ہی جواب نہیں دے سکتی ہو مجھے؟ کانوں کو چیر پھاڑتی ہوئی آواز سن کر سہانا کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ یہ جولائی کے اوائل دن تھے، سخت گرمی کا موسم تھا۔ میں کچن میں کھڑی ہو کر صبح سے لگاتار دوپہر تک کام کر رہی تھی۔ ایسے میں اپنی سوتیلی ماں کی آواز سن کر میں ایک دم سے جیسے ڈر سی گئی اور چمچ میرے ہاتھ سے چھٹ کر دور گر گیا۔ میں نے فوراً سے آگے بڑھ کر چمچ اٹھا لیا کہ کہیں اگر میری سوتیلی ماں آ کر دیکھ لے گی کہ میں نے چمچ گرا دیا ہے تو مجھے بہت پیٹے گی۔ اسی لیے جلدی سے چمچ چولہے کے پاس رکھا اور فوراً سے بجلی کی سی تیزی سے اپنی سوتیلی ماں کے کمرے میں گئی۔ وہاں کا منظر کچھ یوں تھا کہ میری سوتیلی ماں بالکل اے سی کے نیچے پلنگ پر لیٹی ہوئی محو آرام تھی، اور اس کی دونوں بیٹیاں جو کہ میری سوتیلی بہنیں تھیں موبائل پر گیم کھیل رہی تھیں، جبکہ میری حالت کسی ملازمہ سے کم نہ تھی۔ پسینے میں ڈوبے ہوئے بال، کندھے سے لے کر کمر تک دوپٹہ کس کے باندھ رکھا تھا، بالوں کو جوڑے میں باندھ رکھا تھا تاکہ کھانے میں نہ پڑے، اور کپڑے پسینے میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ ان سے باقاعدہ پانی نچڑ رہا تھا۔ جیسے ہی اے سی والے کمرے میں داخل ہوئی تو ایک عجیب سی ٹھنڈک کا مجھے احساس ہوا، لیکن میں وہاں بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ جی، آپ نے مجھے بلایا؟ میں نے اپنا دوپٹہ کھولا اور اپنے چہرے پر آئے ہوئے پسینے کو صاف کیا۔ تو تمہارے کانوں میں آواز آ گئی جو تم یہاں آ گئی ہو؟ کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں؟ کر کیا رہی تھیں؟ ضرور تم اپنے کمرے میں پلنگ توڑ رہی ہوگی، تبھی میری آواز تمہیں نہیں آئی۔ کیا کر رہی تھی؟ سچ سچ بتاؤ۔ حالانکہ سوتیلی ماں کے سامنے میری حالت عیاں تھی، جو چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی تھی کہ میں کچن میں مصروف تھی، لیکن مجال ہو کہ انہیں نظر آئے۔ انہیں نظر ہی تو نہیں آتا تھا، تبھی آج میں اس قدر بدترین زندگی گزار رہی تھی اور چپ چاپ یہ سب کچھ سہنے پر مجبور تھی، کیونکہ میں بہت اکیلی تھی اور اللہ کے سوا میرا کوئی آسرا نہیں تھا۔ بس اسی کے آسرے پر ابھی تک جی رہی تھی، ورنہ جس طرح کی زندگی میں گزار رہی تھی کوئی موت کی ہی تمنا کر بیٹھتا۔ ایک لمحے کے لیے سکون نہیں تھا، لیکن پھر بھی میری سانسیں چل رہی تھیں۔ میں خود اپنی زندگی پر حیران تھی۔ جی، میں تو کب سے کچن میں ہی ہوں اور سارا کام ہو گیا ہے۔ آپ ایک بار آ کر سارے سالن وغیرہ دیکھ لیں، اور جو کچھ آپ نے مجھے بنانے کے لیے دیا ہے میں نے سب کچھ بنا لیا ہے۔ میں نے ان کی بات کے جواب میں صرف اتنا ہی کہا تھا کہ میں ان سے مزید بحث نہیں کر سکتی تھی۔ میں بہت زیادہ تھک گئی تھی اور اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی۔ ہاں، بس جیسے تم نے تو کوئی پہاڑ توڑ لیا ہو۔ ویسے بھی میرے میکے والے آنے والے ہوتے ہیں تو تمہیں تو بخار ہی چڑھ جاتا ہے۔ خیر ہے، میں دیکھ لوں گی، تم جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے گویا میری ذات پہ ہی احسان کیا تھا۔ میری احسان مند ہونے کے بجائے مجھے کس قدر حقارت سے مخاطب کر رہی تھی۔ یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ میں فوراً سے پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور جلدی سے شاور لینے لگی تاکہ فریش ہو جاؤں۔ ویسے بھی آج سوتیلی ماں کے میکے والے آنے والے تھے، تو مجھے تو اجازت نہیں ملنی تھی کہ میں اپنے کمرے سے باہر قدم بھی رکھوں۔ میرا کمرہ کیا تھا، بس ایک چار دیواری تھی، لوہے کا چھوٹا سا پلنگ تھا، ہوا کے لیے ایک چھوٹا سا پنکھا لگا ہوا تھا جو میری اپنی ذات کے لیے کافی تھا، اور ایک کھڑکی تھی جہاں سے میں سر ٹکا کر اللہ کے حضور اپنے دکھڑے رو لیتی تھی۔ یہی میری کل کائنات تھی۔ ابھی میں فریش ہو کر باہر نکلی ہی تھی کہ مجھے باہر بہت سی آوازیں آئیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ سوتیلی ماں کے میکے والے پہنچ چکے تھے، ان کے بھائی، ان کی بہنیں، ان کی بھابیاں وغیرہ۔ اسی لیے میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، اور میں ایسا ہی کیا کرتی تھی۔ مجھے اجازت ہی نہیں تھی کہ میں کسی کے سامنے آؤں، کسی سے ہنسوں، کسی سے بات کروں۔ مجھے ویسے بھی ان کے میکے والوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اس لیے میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرے دروازے کو کسی نے زور زور سے بجایا۔ میں حیران رہ گئی کہ ایسا کون ہو سکتا ہے، میری سوتیلی ماں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ مصروف ہوگی۔ اسی سوچ کے ساتھ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے موجود شخصیت کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ سوتیلی ماں میرے دروازے میں کھڑی خونخوار نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کچھ نہ کہا، بس سوالیہ انداز میں آئی برو اٹھا دیے، اور اس کے جواب میں انہوں نے جو کچھ کہا وہ میں زندگی بھر کے لیے نہیں بھول سکتی۔ انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے کچن کے اندر لے گئی اور زور سے چولہے کے پاس لے جا کر پٹخ دیا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا
کہ میں سنبھل ہی نہیں سکی اور میرا سر زور سے جا کر کچن کے سلیب پر لگا اور ایک بڑا سا گومڑ ہو گیا۔ میں درد سے بلبلا اٹھی۔ نمک حرام! کہا بھی تھا کہ ہر چیز بالکل صحیح بنانا، لیکن نہیں، تو نے مجھے شرمندہ کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب چکھ اپنا یہ کھانا اور بتا کہ یہ تو نے کیا بنایا ہے۔ کیا یہ تیرے گلے سے اترتا ہے؟ ان کی بات سن کر مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ میرے کھانے میں کوئی نقص ہو سکتا ہے۔ انہوں نے آج مجھے 5 ڈشیں بنانے کو کہا تھا، جس میں بریانی، قورمہ، کڑاہی، کھیر اور کسٹرڈ شامل تھے، اور میں نے ہر چیز صبح فجر کے بعد سے ہی کچن میں لگ کر بہت بہترین بنائی تھی۔ حالانکہ مجھے پتا بھی تھا کہ مجھے نصیب نہیں ہوگی، لیکن چونکہ میں دعوت کے لیے بنا رہی تھی اس لیے اس میں کوئی بھی کمی نہیں تھی۔ میں نے خود چکھ کر بھی دیکھ لیا تھا، اور ساتھ ساتھ میں نے اپنی سوتیلی ماں کو بھی تو کہا تھا کہ وہ چکھ کے دیکھ لیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، اور مجھے 100% یقین تھا کہ اپنی ہڈ حرامی کے پیچھے اس نے پلنگ پر لیٹنے کو زیادہ اہمیت دی تھی اور کھانا چکھا تک نہیں تھا، لیکن مجھے پکا یقین تھا کہ میرے کھانے میں کوئی نقص نہیں ہوگا۔ سوتیلی ماں کو ابھی بھی سکون نہیں آیا۔ اس نے میری گردن سے مجھے پکڑا اور سالن میں چمچ بھر کر پورے سالن کے چمچ جتنا بھرا ہوا شوربہ میرے حلق میں اتارنے لگی۔ اس میں اس قدر تیز مرچیں ڈلی ہوئی تھی کہ میری آنکھیں باہر کو ابل پڑیں اور میں بے تحاشا کھانسنے لگی۔ پتہ چلا؟ اب پتہ چلا نا؟ میرے میکے والوں کو تو یہ کھلانا چاہتی تھی۔ مجھے پتہ ہے تو نے سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے، جان بوجھ کر اتنی مرچیں بھر بھر کر ڈالی ہیں کہ کوئی بھی نہ کھا سکے اور سب میرا مذاق اڑائیں۔ اور یہی ہوا ہے، سب لوگ میرے منہ پر ہنس کر گئے ہیں کہ آپا تم تو ہمیں کھانا بھی نہیں کھلا سکتی، اور اگر نہیں کھلانا تھا تو صرف چائے ہی پلا دیتی، لیکن اتنی بے عزتی تو نہ کرتی۔ اور میں سمجھ گئی کہ اب مجھے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، اور اس سرزمین پر کسی بندے میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ مجھے بچا سکے۔ لیکن ایک بات مجھے بے حد پریشان کر رہی تھی کہ کھانے میں اس قدر مرچیں کیسے تیز ہو گئیں۔ میں نے خود اپنے حساب سے ہر چیز بالکل نارمل ڈالی تھی اور بہت لذیذ اور مزیدار کھانا بنایا تھا، لیکن غلطی کہاں ہوئی تھی میں خود سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اب خود کو ذہنی طور پر سزا کے لیے تیار کر لیا، لیکن اس سے پہلے میں نے اپنی صفائی دینا ضروری سمجھی۔ میں نے اپنی سوتیلی ماں کو کہہ دیا کہ میں نے یہ سب نہیں کیا، میں قسم کھاتی ہوں اپنی مری ہوئی ماں کی۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی سزا دینی ہے تو دے لیجئے، ویسے بھی آپ ہر معمولی بات میں سزا ہی تو دیتی ہیں۔ انہوں نے کچھ نہ کہا، بس میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اوپر چھت کی طرف لے جانے لگی۔ میں سمجھ گئی کہ میری سزا کیا ہے۔ اس سزا سے میری جان جاتی تھی، اور یہ میری کمزوری تھی۔ مجھے چوہے چھپکلی سے بہت ڈر لگتا تھا، اور چھت پر موجود ایک سٹور روم نما گندگی کے ڈھیر سے بھرا کمرہ، جسے میں اکثر کال کوٹری کہا کرتی تھی، انہوں نے مجھے دھکا دے کر اس کے اندر بند کیا اور کہا کہ کھانے کے نام پر تمہیں یہی مرچوں والا سالن تب تک کھانا پڑے گا جب تک ختم نہیں ہو جاتا۔ اور میرے ہوش ٹھکانے آ گئے، کیونکہ وہ سالن تو 20 لوگوں کے لیے میں نے بنایا تھا اور تقریباً 1.5 کلو کے قریب تھا۔ میں ایک اکیلی جان اسے کب تک چلا سکتی؟ یعنی میری زندگی کے بدترین دن پھر سے شروع ہو گئے تھے۔ اس کال کوٹری میں آ کر ہی میرا دم گھٹنے لگا، اور آج تو میرے ضبط کا بندھن ہی ٹوٹ گیا، کیونکہ سلیب لگنے کی وجہ سے میرے سر میں بھی بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، اور میں وہیں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میرے رونے میں اس قدر درد تھا کہ خود میرا رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے پکارا تھا، سہانا، سہانا تم کیوں رو رہی ہو؟ اور میں اس آواز پر رونا بھول کر ارد گرد دیکھنے لگی۔ اب پہلے سے زیادہ مجھے ڈر لگنے لگا۔ پہلے تو صرف چوہے اور چھپکلی کا ڈر تھا، لیکن اب یہ آواز سنی تو ایک دم سے اچھل ہی پڑی، کیونکہ میرے سوا تو اس کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، تو پھر مجھے کون آوازیں دے رہا تھا؟ ڈرتے ڈرتے میں نے سوئچ پر ہاتھ مار کر پیلا بلب بھی جلا لیا۔ اس کی تیز روشنی میری آنکھوں پر پڑنے لگی تو میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور جیسے ہی میں نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو ایک دم سے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ میرے سامنے بالکل ایک کالی بلی بیٹھی تھی اور اپنی دم ہلا رہی تھی، اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس قدر غور سے دیکھ رہی تھی کہ میں بے تحاشا ڈر گئی۔ اور اس کے بعد میں نے جو منظر دیکھا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ کالی بلی جو پہلی دفعہ مجھے اپنے گھر میں دکھی تھی، ایک دم سے ایک خوبصورت سے انسان میں بدل گئی۔ وہ خوبصورت سا نوجوان اب میرے سامنے بیٹھا تھا، اور کالی بلی کہیں غائب ہو چکی تھی۔ میں تھر تھر کانپنے لگی،
اور پہلے سے بلند آواز میں رونے لگی، یہاں تک کہ اس خوبصورت انسان نے اپنے منہ سے پہلا جملہ نکالا اور میں ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ سہانا، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں کب سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم مسلسل روئے جا رہی ہو۔ اور میں تو بس اسے دیکھ کر یہ سوچ رہی تھی کہ اسے میرا نام کیسے پتہ چلا، جبکہ میں تو اسے جانتی تک بھی نہیں ہوں، اور خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ کالی بلی ایک خوبصورت سے انسان میں بدل گئی تھی۔ میں فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پیچھے دیوار سے جا کر لگ گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور مجھے کیسے جانتے ہو؟ مجھے معلوم نہیں کہ میرے اندر اتنی ہمت کیسے آ گئی کہ میں اس سے سوالات کرنے لگی۔ میرے سوال پر وہ نوجوان اس قدر برا اور ڈراونا کہا لگا کر ہنسا تو میں نے بے اختیار اپنا دل تھام لیا تھا۔ تم میرے بارے میں جاننا چاہتی ہو، لیکن آج میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ تمہیں جو سزا ملی ہے وہ میری وجہ سے ملی ہے۔ تمہاری وجہ سے؟ میں اس کی بات پر بے پناہ حیران ہوئی کہ وہ ہے کون اور اس کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی۔ دیکھو، تم ڈرو مت، لیکن میں تمہیں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ میں انسانوں کے قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا اور تمہیں سزا بھی میری شرارت کی وجہ سے ملی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں یہاں تھوڑے دنوں پہلے ہی آیا ہوں اور رہنے لگا ہوں۔ آج جب میں نے دیکھا کہ تم صبح سے کچن میں لگی ہو، لگاتار خوشبودار کھانا بنا رہی ہو اور ساتھ ہی ساتھ میٹھا بھی بنا رہی ہو، تو میرا دل للچایا۔ میں نے میٹھا تو لے لیا، لیکن اس کے بعد مجھے شرارت سوچی اور میں نے تمہارے سارے کھانوں میں مرچی تیز کر دی۔ میں ایسا ہی شرارتی ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری شرارت کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ اس نے اس قدر معصومیت سے اپنی شرارت کا اقرار کیا کہ میں اسے دیکھ کر رہ گئی اور یہ بھی بھول گئی کہ اس وقت میرے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہے جو اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا تھا۔ میں ایسا کبھی نہ کرتا، لیکن تمہاری رونے کی آواز نے میرے دل میں ایک عجیب سا درد پیدا کر دیا اور مجھے تمہیں سب بتانا پڑا۔ لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ تمہاری ماں اتنی ظالم کیوں ہے۔ میں ابھی تک خوف سے بالکل گنگ تھی اور چپ چاپ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میرا دل ابھی بھی بے حد تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس نے جب یہ آخری بات کہی تو میرا دل بھر آیا اور میں بے تحاشا دوبارہ رونے لگی، یہاں تک کہ میری ہچکیاں بند گئیں۔ مجھے میری سوتیلی ماں سے بچا لو تم، وہ میری سگی ماں نہیں ہے، سوتیلی ہے، اور وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی کہ مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ نہ توڑے۔ آج تمہاری ایک غلطی کی وجہ سے مجھے بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور یہ تو ابھی صرف ابتدا ہے۔ یہ کہتے ہی میں دوبارہ وہاں زمین پر بیٹھ گئی اور اپنا منہ گھٹنوں میں چھپا لیا، کیونکہ مجھے اس سے خوف بھی آ رہا تھا اور اس کے ہمدردی کرنے پر میرے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ وہ تم پر اتنا ظلم کیوں کرتی ہے؟ میں نے اپنا سر گھٹنوں سے اٹھا کر اسے دیکھا تو اب وہ اپنی پہلی والی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ میں نے آواز کی سمت میں سر گھما کر دیکھا تو ایک بار پھر سے میں اچھل پڑی اور خوف سے میری آنکھیں ابل پڑی کہ اب وہ ایک مرغی کی شکل میں موجود بالکل میرے پاؤں کے برابر میں گھوم رہا تھا۔ میں بے اختیار چیخ مار کر اٹھ بیٹھی، لیکن اٹھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا کیونکہ میں باہر نہیں نکل سکتی تھی، میرا دروازہ بند تھا۔ مجھے تم سے بہت ڈر لگ رہا ہے، تم جو کوئی بھی ہو مجھے تنگ نہ کرو، میں اپنی زندگی سے ویسے ہی بہت زیادہ پریشان ہوں۔ میری زندگی ہے، میں خود اس میں سے نکل آؤں گی، تم چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ مجھے لگتا ہے کہ میرا دل خوف سے پھٹ جائے گا۔ یہ سنتے ہی وہ اپنی اصل شکل میں واپس آ گیا، جو کہ ایک خوبصورت انسان کی شکل تھی، اور اس نے مجھ سے کہا، کیا تم مجھے اپنی کہانی سنا سکتی ہو؟ اور میں تو عرصے سے کسی ایسے ہی سامع کے انتظار میں تھی جو میری کہانی سنے، مجھ سے ہمدردی کرے اور میری مدد کرے۔ اس کے واپس اپنے اصلی روپ میں آتے ہی میں دوبارہ اپنے اسٹور روم کی زمین پر بیٹھ گئی، جہاں سے ابھی ایک موٹا تازہ چوہا دوڑ کر گیا تھا، لیکن اب مجھے ان چیزوں کی عادت ہو گئی تھی، خوف ابھی بھی موجود تھا۔ میری ماں کو 12 سال ہو گئے ہیں اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے۔ اس وقت میں 6 سال کی تھی۔ ابو نے دوسری شادی کر لی اور شادی کے 2 سال بعد ہی بیرون ملک کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان 2 سالوں میں میری ماں یعنی سوتیلی ماں میرے لیے بہت اچھی ثابت ہوئی اور ابو کے سامنے میرا بہت خیال رکھتی، لیکن ان کے جاتے ہی جیسے اس نے مجھ سے زمانے بھر کی دشمنی مول لی، اور خود جب اس کی گود بھری تو اس نے مجھے اپنی ملازمہ ہی سمجھ لیا۔ آج تک میں اس کی نفرت کا شکار ہوتی آ رہی ہوں۔ گھر میں کوئی معمولی سی چیز ٹوٹ بھی جاتی ہے
تو سہانا کی شامت آ جاتی ہے، اور آج بھی ایسا ہی ہوا ہے، جبکہ آج تو میں نے ہر چیز کا بہت خیال رکھا تھا، لیکن تمہاری شرارت کی وجہ سے آج مجھے ساری رات اور نہ جانے کتنی اور راتیں یہاں گزارنی ہوں گی۔ میں پھر سے زاروں قطار رو پڑی کہ اب مجھ سے کچھ بھی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ او، تو یہ بات ہے۔ میں نے دوبارہ گردن موڑ کر دیکھا تو اب وہ چھت پر اڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ اچھا تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے پھر کل تم اپنی آزادی کا دن منانا، دیکھنا کیسے تمہاری سوتیلی ماں الٹے پاؤں تمہارے پاس تمہیں کھولنے آتی ہے اور معافی مانگتی ہے۔ یہ کہہ کر ایک دم سے پورے کمرے میں دھواں چھا گیا اور وہ کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا اور یہ جن زیادہ میرے پیچھے کیوں لگ گیا تھا؟ میں بس سوچ کر رہ گئی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ اب میں پہلے سے زیادہ خوفزدہ تھی اور بار بار آہٹ پر ڈر کر یوں بیٹھ جاتی جیسے کوئی موذی جانور آ گیا ہو اور میری زندگی خطرے میں ہو، لیکن اصل میں تو مجھے اس جنزادے کی وجہ سے ڈر لگ رہا تھا۔ اگلی صبح بالکل ایک عجیب ہی قصہ ہوا یوں کہ میری سوتیلی ماں نے شاید سب سے پہلے اٹھ کر مجھے کھولنے کا کام کیا تھا۔ اسٹور روم کا تالا کھولتے ہی اس نے کہا کہ جاؤ تم اپنے کمرے میں آرام کرو اور مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی بلکہ خوف زدہ اور ہراساں نظروں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی، اور پھر تیزی سے اتر کر اپنے کمرے میں گم ہو گئی۔ میں حیران پریشان تھی کہ یہ کایا پلٹ کیسے ہوئی۔ کل تک تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ جب تک وہ مرچی میں ڈوبا سالن ختم نہیں ہوگا تب تک تم اسٹور روم میں رہو گی، اور آج اچانک صبح ایسا کیا ہوا تھا کہ اس نے مجھے آزادی کا پروانہ تھما دیا تھا؟ میں رو رو کر بہت تھک چکی تھی اور رات کو صحیح سے نیند بھی نہیں آئی تھی، اس لیے آہستہ آہستہ سے سیڑھیاں اترتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف جانے لگی کہ مجھے ایسا لگا کہ میرے آگے کوئی چل رہا ہے اور اس کے قدموں کی آواز مجھے سنائی دے رہی ہے، لیکن وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں جو انتہائی کمزوری سے اور آرام سے چل رہی تھی، فوراً سے اپنے اندر پھرتی بھری اور ایک دم سے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر لیا، اور جیسے ہی مڑ کر پیچھے دیکھا تو اچھل ہی پڑی کہ وہ جنزادہ میرے سامنے موجود تھا، مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ دیکھا، کہا تھا نا کہ کل صبح تم آزاد ہوگی، اور دیکھو آج تم اپنے کمرے میں بھی آ گئی ہو۔ اس کی آواز بے حد بھاری ہو رہی تھی، جبکہ کل تو اس کی آواز بالکل ایک نارمل انسان کی سی آواز تھی۔ تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں کیا، بس رات کو ان کا پلنگ ہوا میں اچھالا اور زور زور سے گھما ڈالا، اور ان سے اتنا کہا کہ اگر کل تک تم سہانا کو اسٹور روم سے آزاد نہیں کرو گی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور آج دیکھو میری بس چند جملوں پر مشتمل دھمکی نے تمہیں آزاد کروا دیا۔ اس کے بعد اس جنزادے نے اس قدر چھت پھاڑ کہا لگایا کہ میرے کمرے میں ایک دم سے جیسے بھونچال آ گیا تھا۔ میں نے ایک زوردار چیخ ماری اور جا کر اپنے کمرے کی کھڑکی کی گرل کو زور سے پکڑ لیا، مبادا میں الٹے منہ نہ گر جاؤں اور کوئی نئی مصیبت میرے لیے کھڑی نہ ہو جائے۔ خدا کے لیے اپنی ہنسی بند کرو، میری جان پر بنی ہوئی ہے۔ میں نے ٹوٹے پوٹے الفاظوں میں اس سے درخواست کی تو ایک دم سے جیسے بھونچال رک گیا اور دھواں دھواں چھا گیا، جو اس بات کی نشانی تھی کہ وہ کمرے سے چلا گیا ہے۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آنکھ اس وقت کھلی جب دروازہ زور زور سے بجایا گیا۔ میں باہر آئی تو میری سوتیلی ماں موجود تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ آج تم بالکل بھی کمرے سے باہر مت آنا، کیونکہ شمائلہ کے رشتے والے آ رہے ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ وہ لوگ تمہیں دیکھیں۔ میں نے حامی بھر لی اور میں دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں خود دروازہ بند کرتی، میرا دروازہ زور سے بند ہوا۔ میں دہل کر پیچھے ہٹی تو وہ میرے سامنے موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر ایسی عجیب سی شکل بنائی کہ میں رونے والی ہو گئی۔ میری سوتیلی ماں کیا کم تھی میری زندگی میں کہ اب تم بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہو۔ میں نے پوری ہمت کر کے اس کے سامنے یہ جملہ دہرا دیا۔ مجھ پر غصہ کرنے سے پہلے میری بات تو سن لو۔ یہ رشتہ تمہارے لیے آ رہا ہے، شمائلہ کے لیے نہیں، اس لیے تمہیں ضرور جانا چاہیے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میرا رشتہ آ رہا ہے؟ میں پلنگ پر بیٹھ کر اس سے بات کرنے لگی۔ میرا خوف اب کافی کم ہو گیا تھا۔ تمہاری سوتیلی ماں کے کمرے سے ساری باتیں سن کر آ رہا ہوں۔ ٹھیک شام 5 بجے وہ لوگ آئیں گے۔ تم بس ایک کام کرنا کہ کمرے کی کھڑکی سے لگ کر دیکھ لینا، باقی سارا کام میں سنبھال لوں گا۔
اور اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ کہتی وہ دوبارہ سے غائب ہو گیا۔ مجھے اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن دل میں تجسس ضرور پیدا ہوا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ سوتیلی ماں کی ہدایت کے مطابق میں باہر نہیں آئی۔ شام کو مجھے مہمانوں کی آواز آئی، لیکن جن زادے کی ہدایت کے مطابق میں ڈرائنگ روم کے کھڑکی کے پاس آ کر سب کچھ دیکھنے لگی۔ شمائلہ تیار ہو کر وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی اثنا میں میری سوتیلی ماں نے اسے اشارہ کیا، اور جیسے ہی اس نے پلیٹ میں موجود سموسے مہمانوں کے لیے ڈالنا شروع کیے تو اچانک سے کیچپ سے بھری پلیٹ ہوا میں اچھلی اور پوری طاقت سے شمائلہ کے ہاتھوں سے لگ کر اس خاتون کے منہ پر چپک گئی جو غالباً اس کی ہونے والی ساس تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے بے اختیار اپنی ہنسی روکی، اور میری سوتیلی ماں اور شمائلہ کی حالت دیکھ کر مجھے بہت مزہ آیا۔ اور صرف یہی نہیں، انہوں نے فوراً سے اس عورت کو ٹشو دیا۔ ٹشو سے اس نے اپنی آنکھوں پر لگا کیچپ صاف کر لیا، لیکن اس کے بعد شمائلہ نے جیسے ہی چائے کا کپ آگے بڑھایا، وہ کپ جو گرم چائے سے بھرا ہوا تھا ایک دم سے الٹ گیا اور اسی عورت کے پاؤں پر چائے گری اور اسے جلا گئی۔ وہ بے اختیار چیخ اٹھی اور شمائلہ کو ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ میں سہانا کے لیے آئی تھی، لیکن تم نے اسے میرے سامنے بٹھا دیا۔ اب ہمیں تمہاری حقیقت پتہ چل گئی ہے، تم واقعی میں سوتیلی ہو اور سہانا کو ہمارے سامنے نہیں آنے دیا۔ ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے، ہمیں صرف اور صرف سہانا سے رشتہ کرنا ہے اور ہم اسی کے باپ سے بات کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور میں بے تحاشا ہنستی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے کمرے میں میرے لیے طوفان پہلے سے موجود ہے۔ میری سوتیلی ماں اپنی دونوں بیٹیوں کے ہمراہ میرے کمرے میں میرے آنے سے پہلے موجود تھی، اور مجھے دیکھتے ہی ان دونوں نے تھپڑوں کی بارش مجھ پر کر دی۔ میں اچانک حملے پر حیران رہ گئی، اور پھر وہ دونوں میرے کمرے سے باہر چلی گئیں۔ انہوں نے اپنا غصہ مجھ پر تشدد کر کے نکالا تھا۔ مجھے بے تحاشا رونا آ گیا، لیکن اس بار بھی میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ جن زادہ میرے کمرے میں آیا، میں نے اس کی آہٹ محسوس کی اور اس سے اتنا کہا کہ مجھے میری سوتیلی ماں سے بچا لو۔ میرے کہتے ہی اس نے ایک منتر پڑھا اور مجھے اپنی باہوں میں بھرا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک بہت خوبصورت وادی میں دیکھا۔ ایسی خوبصورت وادی میں نے کہیں نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہونے لگیں اور میں اپنے سارے غم بھولنے لگی۔ وہاں بہت سے خوبصورت لوگ موجود تھے جو مجھے دیکھ کر حیران تھے۔ تب وہ جنزادہ دھوئیں کی مانند دوبارہ میرے سامنے نظر آیا، اور اس وقت وہ اپنی اصل شکل میں موجود تھا۔ اس کی اصل شکل دیکھ کر مجھے لگا کہ میں دوبارہ سانس نہیں لے پاؤں گی۔ وہ اس قدر بھیانک شکل کا جن تھا کہ میرے لیے سانس لینا دشوار ہو گیا اور میں چیخنے لگی، یہاں تک کہ کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور میں ایک دم سے جیسے ہوش میں آ گئی۔ وہاں میرے سامنے وہی جنزادہ اب انسان کی شکل میں موجود تھا۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے یہاں تھا، وہ کون تھا؟ اسے دیکھ کر تو میں ڈر ہی گئی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی فوراً سے اس سے پوچھا۔ میری بات سن کر اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں تھا، اور ہم سب کی اصل شکل ایسی ہی ہے۔ چونکہ تم لوگ ہماری ایسی شکل دیکھ کر ڈرتے ہو، اسی لیے ہم الگ الگ شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ صلاحیت بھی دی ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے یقین نہیں آیا کہ جو شخص تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا تھا وہ اس کی اصل شکل تھی۔ اب میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر ہی اسے کہا کہ وہ مجھے اپنی دنیا میں واپس چھوڑ آئے، میں یہاں نہیں آنا چاہتی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ میں اس سے ڈر رہی ہوں، حالانکہ اس نے میری 2 بار مدد کی تھی اور میری سوتیلی ماں کو صحیح سبق سکھایا تھا، لیکن دونوں بار مجھے خمیازہ بھگتنا پڑا تھا۔ تم بہت زیادہ اداس تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں تمہیں یہاں لے آتا ہوں تو تمہاری اداسی دور ہو جائے گی۔ کیا تمہیں یہاں مزہ نہیں آیا؟ مجھے ایسا لگا جیسے اس کی آواز میں بے تحاشا اداسی تھی۔ مجھے یہاں آ کر اچھا تو لگا ہے، لیکن تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ میرا گھر نہیں ہے۔ مجھے اپنے گھر ایک نہ ایک دن تو واپس جانا ہی ہے، اور ویسے بھی ہم دونوں کی دنیا میں بہت زیادہ فرق ہے۔ نہ میں زیادہ دیر تمہاری دنیا میں رہ سکتی ہوں، نہ تم میری دنیا میں رہ سکتے ہو۔ تو بہتر یہ نہیں ہے کہ میں اپنی دنیا میں ہی خوش رہ سکوں؟ بس اتنا ہی میں چاہتی ہوں، میں یہاں نہیں آنا چاہتی۔ میں نہ جانے اپنی دھن میں کیا کیا بول رہی تھی۔ تم فکر نہ کرو، سوتیلی ماں کو سدھارنا میرا کام ہے، سمجھو یہ میرا مشن ہے۔ بس تم مجھ سے ڈرنا چھوڑ دو۔ جس دن تم مجھ سے ڈرنا چھوڑ دو گی تو تمہارا کام اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔
اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ ہر بار مجھے حیران ہی کرتا تھا۔ اس بار وہ ایک مدھو مکھی کی شکل میں اڑ کر میرے ارد گرد بھنورے کی مانند منڈلا رہا تھا۔ میں ڈرنا چھوڑ دوں گی، لیکن تم بھی تو اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ اب ہمارے درمیان کافی بے تکلفی آ گئی تھی اور کافی حد تک میں اس سے ڈرنا کم کر چکی تھی۔ اس کی دنیا میں تو میں اسے اس لیے ڈر گئی تھی کیونکہ وہ اپنی اصل شکل میں آیا تھا، اور اس کی اصل شکل اس قدر بھیانک اور خوفناک تھی کہ اچھے خاصے انسان کا سانس نکل جائے۔ بڑی بڑی سرخ آنکھیں جن میں انگارے سے نکلتے محسوس ہوتے تھے، ناک ایک دم لمبی تھی اور قد تو اتنا بڑا تھا کہ انسان کو اپنی پوری گردن اٹھا کر دیکھنا پڑتا۔ دانت اس کے باہر کو نکلے ہوئے تھے اور ہنستے ہوئے اس کے سارے دانت دکھائی دیتے تھے، یہاں تک کہ حلق کے اندر کا سارا حصہ بھی دکھائی دیتا تھا۔ ایسا منظر دیکھ کر کون نہ ڈرے گا؟ میں بھی ڈر گئی تھی، اسی لیے اس نے فوراً سے اپنا روپ بدل لیا تھا۔ ابھی ہماری گفتگو چل ہی رہی تھی کہ ایک دم سے اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے میں اپنے کمرے میں موجود تھی، لیکن وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوا کہ میں کون سی دنیا کی باسی بننے جا رہی ہوں۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجا۔ میں اچھل کر ایک دم سے سیدھی ہو کر بیٹھی اور فوراً سے جا کر دروازہ کھولا تو میرا سوتیلا بھائی کڑی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ آخر کیا کر رہی تھی تم؟ بتاؤں امی کو؟ شکایت لگاؤں میں تمہاری؟ وہ مجھ سے 3 سال چھوٹا تھا، لیکن نہ کوئی عزت تھی اور نہ کوئی محبت، بلکہ بدتمیزی ہی بدتمیزی تھی۔ وہ مجھ سے ایسے ہی بات کیا کرتا تھا۔ ویسے بھی جب گھر والوں کا اور بڑوں کا یہ سلوک ہوگا تو دوسرے کیا عزت کریں گے؟ کیوں؟ تمہیں کوئی کام ہے مجھ سے؟ اب میں بھی کافی حد تک نڈر ہو چکی تھی۔ ہاں، مجھے کچھ پیسے چاہیے، تم دے دو، امی نہیں دے رہی ہیں۔ گویا وہ مجھ سے پیسے نہیں لے رہا تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ مجھ سے اپنا ادھار وصول کر رہا ہے۔ میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، ابو جو پیسے بھیجتے ہیں وہ امی خود ہی رکھتی ہیں، جا کر انہی سے مانگو۔ یہ کہہ کر اس سے پہلے کہ میں اس کے منہ پر دروازہ بند کرتی، وہ فوراً سے آگے بڑھا اور میرے بال کھینچ کر مجھے ایک تھپڑ رسید کیا۔ میں اس کی اس ہمت پر حیران رہ گئی کہ آج سے پہلے اس نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا۔ غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھا، شاید وہ نشے میں تھا اور نشے میں اس نے ایسی حرکت کی تھی۔ لیکن پھر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ناقابل بیان تھا۔ میں نے خود اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اچانک میرے کمرے میں دھواں سا چھا گیا تھا اور پورا منظر دھندلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی میرا سوتیلا بھائی ہوا میں کئی فٹ اونچا الماری کے ساتھ لگ کر زور زور سے اپنے پاؤں ہلا رہا تھا اور اپنے گلے پر ہاتھ رکھ کر چلا رہا تھا کہ بچاؤ، بچاؤ، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، بچاؤ، بچاؤ۔ اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن میں سمجھ گئی کہ یہ کیا حرکت کی جا رہی ہے اور کس کی حرکت ہے۔ دراصل اس جن ذات نے میرے سوتیلے بھائی کی گردن پکڑ کر اسے ہوا میں اوپر اچھالا تھا اور اسے زوردار تھپڑ بھی رسید کیے تھے۔ اس کے گال لال نظر آ رہے تھے۔ میں ابھی حیران پریشان یہ منظر دیکھ ہی رہی تھی کہ میری سوتیلی ماں اور دونوں بہنیں بھاگتی ہوئی وہاں آئیں، اور یہ منظر دیکھ کر سوتیلی ماں تو گویا بے ہوش ہی ہو گئیں۔ دونوں بہنیں آگے بڑھ کر بھائی کو نیچے اتارنے لگیں، لیکن اس پر اس قدر وزن موجود تھا کہ وہ دونوں بھی اڑ کر پیچھے گریں، اور یہ منظر دیکھ کر میری ہنسی نکل گئی۔ ویسے بھی اس نے مجھے مارا تھا، مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، تو مجھے اس سے ہمدردی کیسے ہو سکتی تھی؟ لیکن پھر جب میرا بھائی زور زور سے رونے لگا تو مجھے رحم آ گیا، اور میں نے تالی بجا کر گویا اس دھوئیں کو اشارہ کیا کہ اب بس کر دو، تمہاری سزا کافی لمبی ہو گئی ہے۔ اور اگلے ہی لمحے وہ ایک دم سے زمین پر گرا اور اس کا سر زور سے زمین پر ٹکرایا، لیکن وہ وہاں نہیں ٹھہرا، فوراً سے اٹھ کر بھاگنے لگا اور بھوت ہے کہہ کر دوبارہ کبھی میرے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ میں ہنس ہنس کر دوہری ہوتی ہوئی وہیں پلنگ پر بیٹھ گئی کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو۔ میں نے ایک دم سے اپنا کندھا جھٹکا تو دوسرے ہی لمحے وہ میرے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھا جھولنے لگا۔ میری ہنسی کو گویا بریک لگ گیا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، تم میری مدد کیوں کر رہے ہو؟ حالانکہ تم نے مرچیں زیادہ کر دی تھی، اس کے بعد میں آزاد ہو گئی تھی، تو ہماری بات تو یہیں تک ختم ہو جانی تھی۔
پھر تمہاری اس مدد کرنے کا چکر میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا جن ذات بھی اس قدر رحم دل ہو سکتے ہیں جس قدر رحم دل تم ہو؟ یہ سوال جو کافی دنوں سے میری زبان پر آ رہا تھا میں نے اس سے کر ہی لیا تھا۔ وقت آنے پر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، لیکن ابھی میں تمہیں جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ تم غور سے سننا اور ہوشیار ہو جانا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کوئی بات بتاتا، اس نے اپنے جسم میں کوئی عجیب سی تبدیلی محسوس کی اور ایک لمحے کے اندر پلک جھپکنے سے بھی پہلے وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا، اور میں اس کی ادھوری بات پر حیران رہ گئی کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتا تھا۔ اس کے اس طرح جانے سے میں نے سمجھ لیا کہ اس کی دنیا میں کوئی انہونی بات ہوئی تھی، اسی وجہ سے وہ میری دنیا سے غائب ہو گیا تھا۔ لیکن آخر ایسی کیا بات تھی جس کے بارے میں وہ مجھے خبردار کرنا چاہتا تھا؟ یعنی زندگی مجھ سے مزید کوئی امتحان لینے والی تھی اور میں بے خبر تھی، اور وہ جانتا تھا۔ اس نے شاید کوئی بات سن لی تھی۔ وہ مجھے یہی بتانے آیا تھا کہ میرا بھائی مجھ سے بدتمیزی پر اتر آیا اور اسے اس کو سزا دینی پڑی، لیکن پھر اس کا اس طرح غائب ہو جانے پر ہماری بات ادھوری ہی رہ گئی تھی۔ زندگی اب مجھے تھوڑی اچھی لگنے لگی تھی اور مہربان تھی، کیونکہ میری سوتیلی ماں، بہنیں اور بھائی میرے کمرے میں نہیں آتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ میرے کمرے میں کوئی آسیب ہے جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ وہ مجھ سے بات بھی کم کرتے تھے، یہاں تک کہ سوتیلی ماں نے تو اب مجھے کام کہنا بھی چھوڑ دیے تھے۔ میری زندگی اب کافی آرام دہ ہو گئی تھی اور میں اپنی مرضی سے اپنے کمرے میں رہ رہی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری یہ مرضی وقتی ہے اور مجھ پر کیا طوفان آنے والا ہے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی اور اپنا پسندیدہ ناول ڈھونڈ رہی تھی کہ اسی اثنا میں میرا سوتیلا بھائی اپنی بہنوں اور ماں کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ میرے ہاتھ سے کتاب چھوٹ کر گر گئی۔ ایک ازلی خوف سا تھا جو انہیں دیکھ کر مجھ پر طاری ہو جاتا تھا، اور پھر مجھ سے ایسی حرکت سرزد ہو جاتی تھی۔ وہ جو تمہاری فائل ہے نا، مجھے چاہیے۔ یہ سوتیلی ماں تھی جس نے آج کافی دنوں بعد مجھے مخاطب کیا تھا، اور ان سب کا ایک ساتھ میرے کمرے میں آنے کا مطلب میں سمجھ گئی تھی۔ وہ سب ڈرتے تھے، اسی لیے ایک ساتھ آنے کی ٹھانی تھی۔ کون سی فائل؟ میں نے ان سے پوچھا۔ وہی فائل جو پلاٹ تمہارے نام ہے نا، اسی کی فائل چاہیے جو تمہاری ماں کے نام تھا اور اس نے تمہارے نام کیا۔ انہوں نے مجھے تفصیل سے آگاہ کیا۔ لیکن وہ آپ کو کیوں چاہیے؟ وہ تو میری فائل ہے، میرا پلاٹ ہے، پھر آپ کا اس سے کیا کام ہے؟ نہ جانے کہاں سے میرے اندر اتنی ہمت آ گئی تھی کہ میں ان سے سوال کر رہی تھی۔ بدتمیز، بے غیرت، اتنی تیری ہمت ہو گئی ہے کہ اب تو مجھ سے سوال کرنے لگ گئی۔ سوتیلی ماں حسب معمول اپنی پرانی جون میں واپس لوٹ آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے کہ میرے ہونٹوں سے سسکی نکل کر رہ گئی۔ بتاؤ، ورنہ بھی تیرا کام یہیں تمام کر دیتی ہوں۔ تو اپنے آپ کو سمجھنے کیا لگ گئی ہے؟ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ سہانا کو کیا ہوا، اور تیرے باپ کو وہاں کہہ دوں گی کہ زہر کھا کر مر گئی، کسی کے عشق میں مبتلا تھی۔ یوں سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ کسی کو کیا پتا کہ تیرے ساتھ یہاں پر کیا ہوا ہے؟ اور اس کی بات سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی کہ ان لوگوں کے ارادے اب تو سخت خطرناک قسم کے تھے، اور اب مجھے اپنی جان بھی خطرے میں محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن میں ان کو یہ فائل کیسے دے دیتی کہ یہ میری ماں کی آخری نشانی تھی اور اس پر صرف میرا حق تھا؟ میں ان کو کیوں کر دیتی؟ میں نے ایک دم سے ان کا ہاتھ مروڑا اور اپنے بال ان کی قید سے چھڑائے تو وہ میری ہمت پر حیران رہ گئی اور مجھ پر دوبارہ جھپٹنے لگی۔ لیکن میں نے بھی اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا اور انہیں دھکا سا دیا، لیکن ان کے تینوں بچوں نے آگے بڑھ کر انہیں تھام لیا، اور اس کے بعد ان چاروں نے مجھے پکڑ کر رسی سے باندھنا چاہا تاکہ وہ زبردستی مجھ پر پلاٹ کی فائل سائن کروا سکیں، اور یہ پلاٹ ہمیشہ کے لیے ان میں سے کسی ایک کے نام ہو جائے۔ نہ جانے کیوں، لیکن میں نے اللہ کو پکارا تھا اور اس سے کہا تھا کہ وہ میری مدد کرے۔ آج واقعی میں میری جان خطرے میں تھی، اور یہ لوگ اس حد تک گر چکے تھے کہ کسی بھی وقت کوئی بھی گھٹیا حرکت کر سکتے تھے۔ ابھی تو میں نے جینا سیکھا تھا، مسکرانا سیکھا تھا، ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے۔ میں نے بے اختیار دل ہی دل میں جنزادے کو یاد کیا کہ ابھی اگر وہ یہاں ہوتا تو میرے ساتھ یہ سلوک نہ ہو رہا ہوتا۔ وہ جیسا بھی تھا، جو بھی تھا، میرا دوست بن گیا تھا،
اور میں اس سے بات چیت کیا کرتی تھی۔ وہ تقریباً ہر معاملے میں میری مدد کرتا، لیکن آج نہ جانے وہ کہاں رہ گیا تھا۔ انہوں نے میری الماری کھولی اور ساری چیزیں نیچے گرانے لگے۔ میرے کپڑے، میرے جوتے، میرے ڈائجسٹ جو میں نے ایک ساتھ جمع کر کے رکھے تھے، یہاں تک کہ میرے زیورات بھی انہوں نے ضبط کر لیے، اور ابھی بھی وہ فائل کی تلاش میں تھے۔ اور اب میں ہمت ہارنے لگی کیونکہ فائل اسی الماری میں موجود تھی۔ ہاں، البتہ انہیں ابھی تک نہیں ملی تھی، لیکن جلد ہی مل جانی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ اب میں بے بس تھی۔ مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا میں ان سے لڑ رہی تھی، لیکن انہوں نے مجھے باندھ دیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے آنسوؤں کو اندر اتارا ہی تھا کہ اچانک ان میں سے کسی ایک کی زوردار چیخ بلند ہوئی تھی، اور میں نے اگلے ہی لمحے آنکھیں کھولی تھیں۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ بالکل میرے سامنے موجود تھا، اور اس نے ایک جھٹکے سے الماری کو ان کے اوپر ہی گرا دیا تھا، اور وہ دونوں، یعنی میرا سوتیلا بھائی اور میری سوتیلی ماں، الماری کے نیچے دب سے گئے تھے، اور میری دونوں بہنیں اپنی پوری طاقت لگا کر اس الماری کو ہٹانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اس نے میری طرف دیکھ کر آنکھ دبائی اور پھر ایک جھٹکے سے الماری کو اٹھا کر واپس اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ وہ چاروں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے اور اپنی جگہ جم سے گئے۔ ان کے خوف سے تھر تھر کانپتے ہونٹ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، تو میرے اندر سکون سا پھیل گیا۔ وہ سب سے پہلے آگے آیا اور میری رسی کھولی، اور جب مجھے یوں کھلا اور رسیوں سے آزاد دیکھا تو ان لوگوں کی حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے کمرے سے بھاگتے، جن ذات نے جو پہلا کام کیا تھا وہ دیکھ کر تو میں بھی پتھر کی ہو کر رہ گئی تھی، اور میرے بھی اوسان خطا ہو گئے تھے۔ اس نے ان لوگوں کے سامنے اپنی اصلی شکل میں آنے کا سوچا تھا، تاکہ وہ پھر کبھی مجھے ستانے کا سوچ بھی نہ سکیں، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کا اس شکل میں آنا میرے لیے کیا رنگ لائے گا۔ ایک دم سے کمرے میں دھواں پھیلا تھا، اور ایک تیز روشنی ابھری تھی کہ سب کو اپنی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھنا پڑا تھا، اور اس کے بعد کا منظر دیکھ کر میں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میں تو اس شکل سے واقف تھی، اس لیے فوراً سے اپنے دل کو تھاما تھا، لیکن وہ چاروں یہ منظر دیکھ کر بے اختیار چیخے تھے، یہاں تک کہ چیخوں سے پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ تب میں نے جن ذات کی بھاری آواز سنی تھی، وہ ان سے کہہ رہا تھا، میں ایک انتہائی برا جنزاد ہوں جو ظالم لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچاتا ہوں۔ میں عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ ایک لڑکی پر اس قدر ظلم کرتے ہو کہ وہ اپنی زندگی سے ہی نفرت کرنے لگی ہے، لیکن اب میں تمہیں سبق سکھانا چاہتا ہوں۔ تم اس کی فائل کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، لیکن تم یہ یاد رکھو کہ اس کی فائل کے پیچھے لگو گے اور اسے دوبارہ ہاتھ اٹھانے کی اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے ان دونوں بہنوں کے بال پکڑ کر انہیں آپس میں اس قدر زور سے ٹکرایا تھا کہ وہ چکرا کر رہ گئی تھیں اور اوندھے منہ زمین پر گر گئیں۔ میری سوتیلی ماں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئیں اور فوراً سے جنزاد کے قدموں میں پڑ گئیں، حالانکہ وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی کانپتی ٹانگیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تھیں۔ تب جنات نے ان سے کہا، میں تم سب کو ایک شرط پر چھوڑوں گا، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو میں پھر دوبارہ کبھی تمہاری زندگی میں نظر نہیں آؤں گا۔ اور میری سوتیلی ماں نے فوراً سے اس کی شرط ماننے کا کہہ دیا تھا، یہ سنے بغیر کہ وہ شرط کیا ہے۔ تب اس جن ذات نے میری طرف دیکھا تو میں نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ پھر اس نے سوتیلی ماں سے کہا تھا کہ ابھی ابھی تم نصرت بیگم کو فون کر کے کہو کہ سہانا کے لیے ان کے بیٹے کا رشتہ تمہیں منظور ہے، اور اگلے مہینے کی تاریخ طے کرو۔ ساتھ ہی اپنے شوہر کو فون کرو کہ وہ ابھی اور اسی وقت ٹکٹ بک کروائیں اور اگلے ہی ہفتے پاکستان آ جائیں۔ فوراً سے اس کی شادی کرو اور اسے اپنے گھر کا کر دو تاکہ وہ سکون سے اپنی زندگی جی سکے، اور اگر ایسا نہ کیا تو یاد رکھنا کہ میں کبھی بھی کسی بھی وقت بھیس بدل کر آ سکتا ہوں، اور اس قدر تمہیں برا نقصان پہنچاؤں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ کہتے ہی میری سوتیلی ماں نے فوراً سے فون اٹھایا تھا اور جیسا جنات نے کہا تھا ویسا ہی کیا۔ انہوں نے خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر جنزاد کے غائب ہوتے ہی مجھ سے کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے دوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور دھاڑ سے اپنا دروازہ بند کر دیا تھا۔ میری سوتیلی ماں نے آئندہ کے لیے مجھ پر ظلم کرنے سے توبہ کر لی تھی اور اگلے ہی مہینے میری شادی طے کر دی تھی، ایک ایسے گھرانے میں جہاں ہمیشہ سے میری خواہش تھی کہ میرا رشتہ طے ہو۔
اس کے علاوہ ابو نے بھی فوراً آنے کی حامی بھر لی تھی، یعنی میری زندگی کے برے دن ختم ہو گئے تھے، اور ان برے دنوں کو ختم کرنے میں میری دعاؤں کے ساتھ ساتھ جن ذات کا بھی ہاتھ تھا جس نے میری بے تحاشا مدد کی تھی، لیکن وہ ابھی مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کمرہ بے حد بکھرا ہوا تھا اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں اسے کیسے صاف کروں گی۔ ابھی میں یہ سوچ کر پلٹی ہی تھی کہ کمرے میں ایک بار پھر سے دھواں محسوس ہوا اور وہ مجھے اسی خوبصورت انسان کے روپ میں نظر آیا، لیکن آج اس کے روپ میں ایک الگ ہی خوبصورتی تھی اور ساتھ ساتھ اس کے پر بھی لگے ہوئے تھے۔ میں اس کے پر دیکھ کر حیران رہ گئی اور اسے چھو کر کہا، یہ پر تمہارے کہاں سے آ گئے؟ تب اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ میں تمہاری مدد اسی لیے کر رہا تھا کیونکہ اپنی شرارتوں کی وجہ سے میں نے اپنے پر کھو دیے تھے اور اپنی دنیا سے نکال دیا گیا تھا۔ میرے سردار نے مجھے کہا تھا کہ جب تک تم کسی انسان کو اس حد تک خوشی نہ دے دو کہ وہ تمہیں دل سے دعائیں دے دے، تب تک تمہارے پر واپس نہیں آئیں گے۔ اسی لیے میں یہاں بھیجا گیا تھا کہ میں کسی دکھی انسان کی مدد کروں، وہ دل سے مجھے دعا دے تو میرے پر واپس آ جائیں، اور آج تم نے مجھے دل سے دعا دی، اسی وجہ سے میں اپنی دنیا میں جانے کے لیے بالکل تیار ہوں اور میرے پر آ گئے ہیں، میں اڑ سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میرے کمرے سے باہر نکل گیا اور میں کھڑکی تک اسے دیکھنے آئی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ ہوا میں اڑ رہا تھا اور آسمان کی جانب جاتے ہوئے ایک دم سے غائب ہو گیا۔ مجھے اس کے جانے سے دکھ ہوا تھا، لیکن پھر اس پر خوشی غالب آ گئی تھی کہ میری زندگی اب بدل گئی تھی اور اب کوئی مجھ پر ظلم نہیں کر سکتا تھا، اور یہ سب اس کی شرارتوں کی بدولت ہوا تھا جس کی وجہ سے اس نے میری مدد کی اور میری زندگی بدل گئی تھی۔ یہی سوچ کر میں خوش ہو گئی تھی کہ آنے والا وقت میرے لیے خوشیاں ہی خوشیاں لے کر آنے والا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔